کسی موبائل کیمرے کے امیج کوالٹی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہوتا ہے ان میں لینس، اپرچر سائز، امیج سینسر سائز، سینسر میں پکسلز کی تعداد، سینسرز کی کوالٹی اور پوسٹ پروسیسنگ سافٹ ویئر شامل ہیں۔ کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے، اس کا حساب سینسرز کے اوپر لگے پکسلز کی تعداد سے لگایا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپوننٹس ہیں کیا اور امیج کوالٹی میں ان کا رول کیا ہے۔ کون سے برانڈ کا یا کتنے میگا پکسل کیمرہ والا فون آپ کو لینا چاہیے، اس کا فیصلہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے خود کرنا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی کیمرے کے میگا پکسل کے زیادہ یا کم ہونے سے کیا مراد ہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور کسی کیمرے کی تصویر کی کوالٹی میں پکسلز کے علاوہ دیگر عوامل جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، عام طور پر جن کا ذکر موبائل کمپنیاں اشتہار میں بہت کم کرتی ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتی۔ آپ کے پاس موجود فل ایچ ڈی ٹی وی کے پکسلز کی تعداد 20,73,600 ہے اور ایک 2 میگا پکسل کیمرے کے پکسل کی تعداد 20 لاکھ، یعنی آپ کا فل ایچ ڈی ٹی وی 2 میگا سے کچھ ہی زیادہ پکسل رکھتا ہے۔ کواد ایچ ڈی ٹی وی صرف 3.6 میگا پکسل اور 4K ٹی وی کے پکسلز کی تعداد 8.3 میگا ہے۔ جی بالکل، اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ 108 میگا پکسل کیمرہ فون، 64 میگا پکسل کیمرہ فون، 48 اور 40 میگا پکسل کیمرے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اتنے میگا پکسل سے واقعی فرق پڑتا ہے یا صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں اور نہیں میں پوچھیں تو ہاں، اس سے تصویر کی کوالٹی پر فرق پڑتا ہے، مگر بات اتنی سادہ نہیں۔ ہر کیمرے میں ایک امیج سینسر لگا ہوتا ہے۔ موبائل کیمرے میں یہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ ایک ڈیجیٹل کیمرے سے لینس ہٹا دیں تو آپ کو امیج سینسر صاف نظر آتا ہے۔ سینسر میں چھوٹے چھوٹے پکسلز لگے ہوتے ہیں اور ان پکسلز کی تعداد سے کیمرے کے ریزولوشن کا تعین ہوتا ہے، یعنی سینسر پر جتنے پکسلز ہوں گے آپ کا کیمرہ اتنے پکسلز کا۔ امیج سینسر کا کام لینس سے وصول ہونے والی روشنی کو تصویر میں تبدیل کرنا ہے۔ امیج سینسر جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی زیادہ روشنی کیپچر کر سکے گا اور نتیجے میں کم روشنی میں بھی اچھا رزلٹ دے سکے گا۔ تیسری چیز سینسر کی کوالٹی ہے۔ اگر سینسر کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو اس میں زیادہ پکسلز یا بڑے سینسر سائز کے باوجود تصویر کو اس کوالٹی کے ساتھ کیپچر نہیں کر سکے گا جتنا ایک اچھی کوالٹی کا سینسر کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی سینسر زیادہ پکسلز رکھنے کے باوجود اگر سائز میں چھوٹا ہو یا کوالٹی میں اچھا نہ ہو تو اس کا رزلٹ صرف پکسل زیادہ ہونے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ DxO Mark ایک ویب سائٹ ہے جہاں موبائل کیمرے کی کارکردگی کو ایڈوانس مشینوں سے چیک کیا جاتا ہے اور ان کی رینکنگ کی جاتی ہے۔ اس ویب سائٹ کے مطابق اس وقت پہلے تینوں پوزیشنز ہواوے کمپنی کے موبائل کے ہیں جو کہ 40 میگا پکسل ہیں، چوتھی پوزیشن شیومی کی ہے جو کہ 108 میگا پکسل ہے، پانچویں، چھٹی اور ساتویں پوزیشن ایپل اور سیمسنگ کے ہیں جو کہ صرف 12 میگا پکسل ہیں، آٹھویں پوزیشن پر ہواوے کا ہے جس کا ریزولوشن 40 میگا پکسل ہے۔ اگر چاہیے رینکنگ صرف ایک ویب سائٹ کی ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی تصویر کی کوالٹی میں صرف پکسلز کی تعداد ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کسی امیج میں پکسلز کی تعداد وہاں پر کارآمد ہوتے ہیں جہاں آپ امیج سے بڑے سائز کے پوسٹر پرنٹ کرنا چاہتے ہوں یا تصویر کو زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نارمل موبائل اسکرین پر ایک 4 میگا پکسل اور 108 میگا پکسل تصویر کا فرق زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ امیج سینسر کے ساتھ ساتھ کیمرہ کا ایک اہم جز کیمرہ لینس ہوتا ہے۔ لینس کا کام روشنی کی شعاؤں کو اکٹھا کر کے امیج سینسر تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ زوم لینس میں لینس کسی دور یا نزدیک کے منظر کو فوکس میں لاتی ہے۔ اگر آپ ایک سنگل لینس ایلیمنٹ سے کسی منظر کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو الٹا نظر آئے گا۔ لینس سے گزر کر روشنی کی شعاعیں امیج سینسر سے ٹکرانے سے پہلے ایک دوسرے کو جس پوائنٹ پر کراس کرتے ہیں اس کو فوکل پوائنٹ کہتے ہیں۔ فوکل پوائنٹ سے لے کر امیج سینسر کے درمیان فاصلے کو فوکل لینتھ کہا جاتا ہے، جس کو عموماً ملی میٹر میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈیجیٹل کیمرے کے اوپر دیکھیں تو اس پر آپ کو فوکل لینتھ نظر آ جائے گا۔ اسٹینڈرڈ لینس عموماً 18 سے 55 ملی میٹر کے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر کلر کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے، اس لیے ہر کلر کے فوکل پوائنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے سینسر پر کلر صحیح مقدار میں نہیں پہنچ پاتے اور تصویر خراب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کو کلر بلیڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لینس میں ایک سے زیادہ لینس ایلیمنٹس ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی لینس میں ایک سے زیادہ لینس
ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا کام فوکس ایڈجسٹ کرنا، کلر کریکشن کرنا، لائٹ اور کلر کو فلٹر کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے کافی ایلیمنٹس سافٹ ویئر سے کنٹرول ہوتے ہیں، اس وجہ سے صرف لینس ایلیمنٹس کی کوالٹی سے ہی نتیجہ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک سافٹ ویئر اس کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہ کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی آنکھ اس وقت کسی چیز کو دیکھتی ہے جب روشنی اس چیز سے ٹکرا کر واپس انسانی آنکھ سے ٹکراتی ہے تو اس چیز کی شبیہ آنکھ پر بن جاتی ہے۔ آنکھ اس شبیہ کو مختلف سگنلز کی صورت میں نروز کے ذریعے دماغ تک پہنچا دیتا ہے، یوں کسی منظر کو دیکھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ کیمرہ کے لینس میں ایک اور اہم جز ایک سوراخ جس میں سے روشنی گزر کر امیج سینسر تک پہنچتی ہے، اس کو اپرچر کہا جاتا ہے۔ کچھ لینس میں فکس اپرچر ہوتا ہے جبکہ کچھ میں ویریبل اپرچر لگا ہوتا ہے، یعنی جس کو ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر لینس کے اپرچر سائز کا رینج مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح کسی کیمرے کے ریزولوشن کو پکسلز کی تعداد سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح اپرچر سائز کو ایف نمبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایف نمبر جتنا کم ہو اپرچر سائز اتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی ایف 2 کے مقابلے میں ایف 1.6 سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ اگر اپرچر سائز کم ہو تو کم روشنی امیج سینسر تک پہنچتی ہے اور نتیجے میں کم روشنی والے ماحول کی تصویر صاف نہیں بنتی۔ اس لیے اپرچر سائز جتنا بڑا ہوگا امیج سینسر تک اتنی زیادہ روشنی پہنچے گی اور تصویر اتنی روشن ہوگی۔ GSM ارینا ویب سائٹ جس کا ذکر ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی کیا تھا، اس ویب سائٹ پر ایک فوٹو کمپیئر ٹول ہے جہاں آپ مختلف موبائل کے کیمرے کی تصویروں کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی امیج کو دو مختلف موبائل سے لیا گیا ہے، جس میں اوپر LG V30 ماڈل اور نیچے سونی کا XZ1 ہے۔ LG میں 16 میگا پکسل اور سونی کا 19 میگا پکسل کیمرہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سونی کی تصویر میں نوائز زیادہ ہے۔ دونوں تصویریں آٹو موڈ میں لی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل خود تمام سیٹنگز کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ دونوں کے ISO کے نمبر اور شٹر اسپیڈ میں فرق ہے۔ LG کا ISO اور شٹر اسپیڈ دونوں کم ہیں۔ شٹر سینسر کے سامنے پردے کا کام کرتا ہے جو تصویر لیتے وقت مخصوص وقت کے لیے کھلتا ہے اور سینسر تک تصویر بنانے کے لیے ضروری لائٹ گزر جانے دیتا ہے۔ کم روشنی میں شٹر زیادہ دیر تک کھلا رہتا ہے تاکہ ضروری حد تک لائٹ سینسر تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ISO امیج سینسر کی روشنی کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کم روشنی والے منظر میں کیمرہ خود بخود ISO میں اضافہ کرتا ہے، یعنی سینسر کی حساسیت کو بڑھا دیتا ہے تاکہ روشنی کی مطلوبہ مقدار مہیا ہو سکے، لیکن اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ تصویر میں نوائز بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں تصویریں ایک ہی ماحول میں لی گئی ہیں تو سونی کے کیمرے کو ISO بڑھانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دونوں کے کیمرے کی اسپیسیفکیشن دیکھ کر ہم اس کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دونوں کے کیمرے کی اسپیسیفکیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ سونی کے کیمرے کا اپرچر سائز چھوٹا ہے، جو کہ تصویر بنانے کے لیے مطلوب روشنی کی مقدار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ چھوٹے اپرچر کی وجہ سے سونی کے سینسر کو کم روشنی ملی، جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو ISO بڑھانی پڑی۔ نتیجے میں تصویر روشن تو ہو گئی، لیکن اس میں نوائز کی مقدار بڑھ گئی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کیمرہ ٹیکنالوجی بہت کمپلیکس کمپوننٹس پر مشتمل ہے، جس میں کمپوننٹس کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی سیٹنگز بھی تصویر کی کوالٹی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ آن لائن یہ چیک کریں کہ کون سے موبائل کی تصاویر سب سے اچھی ہیں تو ٹاپ کے موبائل میں آپ کو گوگل پکسل فون بھی ملیں گے، باوجود اس کے کہ پکسل 3 تک تمام فونز میں صرف 12 میگا پکسل کیمرہ لگا ہوتا تھا، اور وہ بھی سنگل۔ گوگل سنگل 12 میگا پکسل سے اتنی اچھی تصاویر سافٹ ویئر کی مدد سے بناتا تھا۔ سافٹ ویئر کا کام نہ صرف کیمرہ ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، بلکہ تصویر لینے کے بعد تمام ڈیٹا کو پروسیس کر کے تصویر کی شکل میں لانا ہوتا ہے، جس کو پوسٹ پروسیسنگ کہا جاتا ہے۔ آپ ایک ہی موبائل اور ایک ہی جگہ پر بنائے گئے یہ دو تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تصویر موبائل کے اسٹاک کیمرہ ایپ سے بنائی گئی ہے اور دوسری اسی موبائل پر لیکن گوگل کیمرہ ایپ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں گوگل کیمرے سے بنائی گئی تصویر بہت زیادہ واضح ہے، حالانکہ کیمرہ ہارڈ ویئر سیم ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کیمرے کے ہارڈ ویئر اسپیسیفکیشن سے آپ کیمرے کے رزلٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر دو کمپنیاں ایک جیسی ہارڈ ویئر استعمال کریں گی، لیکن سافٹ ویئر کی وجہ سے دونوں موبائل کی تصویر کے رزلٹ میں بہت فرق پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں میں موبائل فون کو لے کر کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں تو تب ہمارے ہاتھ ساکن نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بھی تصویر کی کوالٹی میں فرق پڑتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امیج اسٹیبلائزیشن متعارف کرائی گئی۔ ابتدائی طور پر یہ کام سافٹ ویئر سے لیا جاتا تھا، لیکن آج کل اچھے موبائل فونز میں اس مقصد کے لیے کیمرہ کے ہارڈ ویئر کو اسی طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے، جس کو OIS یا آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن کہا جاتا ہے۔
اگر آپ چلتے ہوئے کوئی ویڈیو بنائیں گے یا اسٹینڈ کے بغیر صرف ہاتھ میں موبائل کو پکڑ کر تصویر بنائیں گے تو آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن ہاتھوں کی حرکت کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے OIS کی خاصیت رکھنے والا کیمرہ بغیر OIS کیمرے کے مقابلے میں بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ ان کے علاوہ کیمرے کی ایک اور اہم خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی منظر میں ایک طرف تیز روشنی اور دوسری طرف نسبتاً اندھیرا ہو تو وہ روشنی کو کس قدر کنٹرول کر سکتا ہے کہ دونوں جگہوں پر موجود اشیاء صاف اور واضح نظر آئیں۔ اس مقصد کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس کو HDR یا ہائی ڈائنامک رینج اور WDR یا وائڈ ڈائنامک رینج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا کام ایک ہی ہے، لیکن HDR سافٹ ویئر بیسڈ سولوشن ہے جبکہ WDR ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشن ہے۔ اس لیے اگر آپ عموماً ایسے مناظر کی فلم برداری کرتے ہیں تو آپ کے موبائل میں ان میں سے ایک خصوصیت ضرور ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم موبائل کیمرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں تمام کیمروں پر لاگو ہو سکتی ہیں، یعنی ڈیجیٹل کیمرے پر بھی۔ کیمرے کے بارے میں بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے موبائل کے پروسیسر، انٹرنل اسٹوریج اور چند دیگر اہم کمپوننٹس کے بارے میں جو موبائل کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا موبائل کیمرے کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیں۔ شکریہ۔